کہا کہ نشان مٹا دے، نشان مٹا دے، لیکن ہم نے یہی دیکھا بڑے سے بڑا سائنسداں آیا، کیمیکل لگایا، مڑا دیکھا پھر دیوار ایسے ہی۔ آج تک دنیا یہی سوچ رہی ہے کہ علی کے آنے والا نشان مٹا دیا جائے۔ میں نے پھر ایک فکرہ کہا، میں نے کہا دنیا والوں اب بھی نہیں سمجھے، ارے جب تم علی کے آنے کی ایک لکیر نہ مٹا پائے تو علی کی قدیر کیا مٹا پاؤ گے؟ جس کے آنے کی ایک لکیر نہ، خدا کی قسم یہ معراج معجزہ ہے، معجزہ۔ اگر آپ سمجھ جائیں نا تو معراج بھی پہنچ جائیں گے۔ دنیا جب علی کی کعبے کی آمد نہ سمجھ سکی تو علی کی معراج، نبی کی معراج کیا سمجھے گی؟ اچھا دیکھیں یہ بھی کمال ہے خدا کی قسم۔ دو ہی لہجے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے۔ زمین پر زینب، عرش پر خدا۔ اچھا دنیا والے یہ لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں سرکار کہ نبی کو معراج ہے، آپ نے سنا ہو پڑھا ہو، لیکن میرا عقیدہ کچھ اور کہتا ہے۔ اگر میرا عقیدہ آپ کے عقیدے سے ملے تو بولیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو معراج ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے اگر نبی کو معراج ہوئی تو پھر معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ معراج ہوتی کسے؟ جو پستی سے بلندی کی طرف جائے۔ کاش کہ آپ میرے فکر کو سمجھ جاتے۔ بھائی معراج کہاں اسے جاتا ہے کہ جو پستی سے بلندی کی طرف جائے؟ نبی تو خود ہی نام بلندی کا، نبی کا نام لے کے تو ہم معراج پر جاتے ہیں۔ تو پھر یہ معاملہ کیا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے معراج کا؟ کہ معراج کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ یا نبی میں تمہیں عرش پہ بلاؤں اور جہاں جہاں تم جاؤ میں ہر شے کو معراج کراؤں۔ یا نبی اگر آپ پہلے آسمان پہ آؤ گے پہلے آسمان کو معراج، نبی دوسرے پر گئے دوسرے آسمان کو معراج، نبی تیسرے آسمان پہ گئے تیسرے آسمان کو معراج، نبی نے چوتھے آسمان پہ عیسیٰ سے ہاتھ ملایا عیسیٰ کو معراج۔ اب تک کہ نہ سننا، میں اپنے موضوع پہ آ گیا اور کچھ دیر میں بات ختم کر دوں گا۔ نبی پہنچے آسمان پہ، عیسیٰ یہ بتائیے نبی ہے سب سے چوتھے آسمان پر، ساتھ میں ہے جبرائیل۔ نبی نے کہا چلو آگے، جبرائیل نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ نبی نے کہا کیوں نہیں جائے گا؟ کہ یا نبی اللہ میں اپنی حد جانتا ہوں۔ دیکھیں ساتھ میں کون ہے؟ جبرائیل کے نبی جن کے صدقے میں کائنات بنی۔ میں ہوتا تو چلا جاتا۔ میں نے کہا جبرائیل بڑھ جا آگے، دیکھ ساتھ میں کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کوئی بھی ہو لیکن مجھے حد معلوم ہے، اس سے آگے گیا تو بالوں پر چل جائیں گے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ تو دیکھ تو ساتھ میں کس کے؟ جس کا نواسہ بالوں پر عطا کرتا ہے۔ ارے جبرائیل چل گئے تو کیا ہوا، پریشان کیوں ہے؟ لیکن خدا کی قسم جبرائیل نے ہمیں ایک بات بتا دی کہ اگر تم پی ایم کے ساتھ بھی رہو تو اپنی اوقات نہ بھول جانا۔ میں نے فکرہ کہا ہے خدا کی قسم، جبرائیل ہمیں ایک بات بتا گیا کہ اگر تم کتنے بھی بڑے آدمی کے ساتھ کیوں نہ ہو مگر کبھی اپنی اوقات نہ بھولنا۔ نبی سے کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے اپنی اوقات بتا، مجھے اپنی حد بتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب نبی کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر۔ آواز قدرت آئی ادنو منی، میرے نبی میرے قریب آ، اور قریب آ، اور قریب آ، آواز آ رہی ہے میرے قریب آؤ۔ نبی نے سنا یہ لہجہ تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ ارے اللہ اکبر، یہ لہجہ تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ نبی قریب گئے، جانے کے بعد نبی کہتے کہ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا میرے اور خدا کے بیچ، دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا۔ اب آپ نے سنا ہوگا کمان، تیر کمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ کمان جو لفظ لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ کمان کون سا لفظ ہے، نوجوان سنیے گا، کتنا فاصلہ تھا دو کمانوں کے درمیان۔ اب کمان وہ نہیں کہ تیر کمان کو سوچنے لگے ہیں، نہیں، یہ کمان جو ہے یہ جو دو ابرو ہے نا، یہ ابرو نبی فرماتے ہیں کہ جتنا اس میں اور آنکھوں میں کے درمیان فاصلہ ہے مجھ میں اور خدا میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب ایک فقرہ کہوں آپ بالکل قریب ہوگے، نبی کہتے ہیں اتنا جتنا ابروؤں میں بھووں میں اور آنکھوں میں فاصلہ ہے ان دو کمان کے درمیان اتنا فاصلہ میرے اور خدا کے نزدیک تھا، لیکن اتنے قریب ہونے کے بعد ہماری آنکھیں ہماری بھووں کو نہیں دیکھ پاتی۔ نبی کہتے ہیں اتنے قریب ہو کے بھی ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ قریب آواز آئی نبی میرے قریب آ، نبی میرے قریب آ۔ نبی نے کہا یہ لہجہ تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں، یہ تو میرے علی کا لہجہ ہے، یہ تو میرے علی کا لہجہ ہے۔ زمین پر دیکھا تو علی، آسمان پہ دیکھا تو علی۔ ارے اب بھی نہیں سمجھے معراج کسے کہتے ہیں؟ ارے معراج نام ہی اس کا ہے جو علی سے شروع ہو علی پہ جا کے معراج اسے ہی کہا جاتا جو علی سے شروع ہو جائے علی پہ ختم ہو جائے، جملہ رائی میں جانے دینا، بالکل ہلکے لفظ
کے آیا آسمان پہ بھی علی ہے. اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ علی نبی کہاں ہے؟ آسمان پر، سب سے آخری آسمان پر. اب مجھے انصاف سے بتائیے، نبی نے ایک مرتبہ جوتے اتارنے چاہے، آواز سے بتاتا ہے میرے حبیب جوتے پہن کر آ جاؤ، کہ پروردگار مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، کہ میرے نبی تیری جوتیوں سے زیادہ نہیں ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے نبی کی جوتیاں ہے کہاں؟ کہ سب سے اوپر کعبہ نیچے، نبی کی جوتی اوپر، جبرائیل نیچے، نبی کی جوتیاں اوپر، میکائیل نیچے، نبی کی جوتیاں اوپر، جنت نیچے، نبی کی جوتیاں اوپر. جس منزل پہ لے کے آ رہے ایک بندے میں خاموش ہاتھ تو تکلیف ہوگی. ارے نبی کی جوتیاں کتنی بلند ہے تو ذرا سوچو، جس نبی کی جوتیاں اتنی بلند ہو اس کا پیر کتنا بلند ہوگا، جس کا پیر اتنا بلند ہو اس کا گھٹنا کتنا بلند ہوگا، جس کا گھٹنا اتنا محترم ہو اس کا سینہ کتنا محترم ہوگا، جس کا سینہ اتنا محترم ہو اس کے ہاتھ کتنے معتبر ہوں گے، جس کے ہاتھ اتنے معتبر ہو اس کے دوش کتنا معتبر ہوگا. تو ذرا سوچو کہ جو نبی کے دوش پہ قدم رکھ دے، سلامات بھیجے محمد و آل محمد. جس کے پاؤں اتنے بلند ہے اس کے شکم کتنا بلند ہوگا، جس کا شکم اتنا بلند ہے اس کا سینہ کتنا بلند ہوگا، جس کا سینہ اتنا معتبر ہو اس کے ہاتھ کتنے بلند ہوگے، جس کا ہاتھ اتنا معتبر ہو. ذرا سوچو کہ اس کے یہ دوش کتنا بلند ہوگا، اور پھر سوچو کہ جو نبی کے دوش پہ قدم رکھ دے وہ کتنا بلند ہوگا. اب آئے نبی معراج سے آنے کے بعد بیٹھے، صحابی اکٹھا ہو گئے، یا نبی اللہ بتائیے اللہ میاں کو دیکھا؟ نبی نے کہا میں کو خدا کو دیکھنے گیا تھا. کہ تو پھر نبی نے اب ہمارا عقیدہ یہ تھوڑی ہے کہ نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ خدا ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا. دیکھیے لوگوں کے عقیدے ہیں، نوجوانوں لوگوں کے عقیدے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ روز ہمیشہ کرسی پر بیٹھا ہوگا اور موٹا تازہ پھولا ہوا. دیکھیے عجیب عقیدہ ہے کا خدا کی قسم. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ متقی جو ہوتا ہے، تقوی والا جو ہوتا ہے وہ دبلا پتلا ہوتا ہے. یہ اللہ کو موٹا کرنے پہ لگے پڑے ہیں. کیا کہ اللہ بیٹھا ہوگا اور نیچے بیٹھا ہوگا یزید. جہنم سے آواز آئے گی حل من مزید، اللہ یزید کو پکڑ کے کہے گا لے حاضر ہے یزید. یہ ہے ان کے عقیدے. نبی نے کہا میں کوئی اللہ سے کو دیکھنے تھوڑے گیا تھا، تو پھر کہ میں تو اللہ کی نشانی دیکھنے گیا تھا. اب لوگوں نے کہا یا نبی اللہ کوئی ایسی بات ہوئی جو ہمارے کام کی بھی. نبی نے کہا جب میں گیا میں نے ایک معجزہ دیکھا. انہوں نے کہا یا نبی اللہ کون سا معجزہ ہے؟ نبی کہتے ہیں جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا، نوجوانوں بالخصوص توجہ چاہتا ہوں، جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا اور میں نے جنت کے دروازے کی کنڈی بجائی تو اندر سے جنت سے آواز آئی یا علی یا علی یا علی. میں جب یہ فقرہ میں نے پڑھا تو میں چونک گیا. یہ کنڈی سے اور علی کے نام سے کیا مطلب ہے؟ لیکن سرکار میں سمجھا اس دن کہ جب میں ایک دروازے پہ گیا اور میں نے جانے کے بعد وہاں ڈور بیل بجائی تو اندر سے مجھے میوزک کی آواز آئی. میں سمجھ گیا کہ جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے خدا کے لیے سننا رہے گا نہ جائے. بھیا جسے لا الہ الا اللہ پسند ہو وہ لا الہ الا اللہ کی ڈور بیل لگواتا ہے. جسے محمد رسول اللہ پسند ہو وہ محمد رسول اللہ کی ڈور بیل لگواتا ہے. جسے چڑیوں کی آواز پسند ہو وہ چڑیوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیل بتاتی ہے کہ اندر رہنے والوں کا مزاج کیسا ہے، اندر رہنے والوں کو پسند کیا ہے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ جنت کی ڈور بیل کیا تھی؟ نبی نے کہا یہی معجزہ دیکھا کہ جب میں نے دروازے کو بجایا اندر سے آواز آئی یا علی یا علی. اب میرا فقرہ کہنے کا دل چاہتا ہے. نبی کہتے جب میں نے دروازے کے ڈور پہ زنجیر بجائی تو اندر سے مجھے ایک آواز آئی یا علی یا علی یا علی. تو پھر میرا جملہ کہنے کا حق ہے نا، یاد رکھنا علی علی کہنا جنت کے کنڈوں کا کام ہے، دنیا کے کنڈوں کا کام نہیں ہے. اب جناب جبرائیل نبی نے یہ بات کہی، جناب سلمان بڑھے آگے اور آخری بات کر اس کے بعد اپنے مسائل. جناب سلمان آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے یا نبی اللہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا کہ ہمارے مطلب کو. نبی نے کہا سلمان ہوا تو ہے مگر بتاؤں گا نہیں. سلمان نے کہا یا نبی اللہ بتاؤ گے نہیں تو پھر فائدہ کیا؟ پوچھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نبی نے کہا سلمان پہلے قسم کھا کے بتائے گا نہیں. کہنے لگے یا نبی اللہ بتائیے کسی کی قسم کھانی ہے؟ نبی نے کہا کھا میرے سر کی قسم کہ کسی کو نہیں بتائے گا. سلمان نے نبی کے سر کا ہاتھ رکھے گا یا نبی اللہ آپ کے سر کی قسم کھاتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا.
نبی کہتے سلمان تو جانتا ہے جب میں عرش پہ گیا نا اللہ نے مجھ سے کہا کہ یا نبی اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے مدثر، اگر دنیا میں علی کے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم نہ بناتا۔ اللہ اکبر، کتنی آسانی سے آپ نے فقرہ سن لیا۔ خدا کہہ رہا ہے نبی سے یا علی، اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم کو نہ بناتا۔ جناب سلمان نے سن تو لیا مگر اب سلمان کو برداشت نہیں ہوتا۔ سلمان نکلے مسجد سے باہر، سوچا کہ کسی کو بتاؤں، مگر یاد آیا نہیں نبی نے قسم کھلوا لی۔ اب سلمان سے برداشت تو ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی بات ہے۔ سلمان چلے اور آئے جنگل کی طرف، سوچا کہ یہاں کسی کو بتاؤں۔ سلمان کو پھر یاد آیا نبی نے مجھ سے قسم کھلوا لی، لیکن سلمان سوچتا اگر نہیں بتاؤں گا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، بات ہی ایسی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے میرے علی کی۔ سلمان نے سوچا اس کلیجہ پھٹ کے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ بات کسی کو بتا دوں۔ اب سلمان آئے اندھے کنویں کے قریب، کنویں کے قریب آنے کے بعد سلمان نے کنویں سے کہا اے کنویں سنتا ہے، اللہ نے نبی سے کہا کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم نہ بناتا۔ ارے سلمان تو چھوڑیے، کنواں برداشت نہ کر سکا۔ آخری بات ہے، آخری مجمع تک سلمان تو چھوڑیے، اندھا کنواں برداشت نہ کر سکا۔ اس کنویں میں ایک درخت نکلا، وہ درخت بڑا ہوا، اس درخت پر پتے آئے، اللہ نے ہوا چلائی، پتے ہر مدینے کے گھر میں جا کے گرے۔ سب کو صبح اٹھے، اٹھنے کے بعد جو بھی اٹھتا ہے وہ پتے پہ لکھا دیکھتا ہے اگر علی کے دشمن نہ ہوتے میں جہنم نہ بناتا۔ لوگ پتے کو لیے ہوئے نبی کے پاس آئے، نبی کے سامنے پتوں کا ڈھیر لگ گیا۔ لوگ کہہ رہے یا نبی اللہ یہ کیا ہے، یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ نبی نے کہا یہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ سلمان کہاں ہے؟ یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ذرا یہ بتاؤ سلمان کہاں ہے؟ جناب سلمان کو پکڑا، لے کر آئے نبی کے سامنے، سلمان سر جھکائے۔ نبی نے کہا سلمان کی ماجرا کیا ہے؟ تم نے تو میری قسم کھائی تھی۔ یا نبی اللہ اب بھی قسم کھا رہا ہوں، میں نے کسی انسان کو نہیں بتایا۔ نبی نے کہا تو پھر کہ یا نبی اللہ مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو اندھے کنویں سے کہا تھا، مجھے کیا معلوم کہ وہ اندھا کنواں بھی برداشت نہ کر سکے گا۔ اور یا نبی اللہ آپ بھی عجیب بات کرتے، یہ دیکھیے کنویں کے اندر نہ دل ہے، نہ دھڑکن ہے، نہ سانسیں ہیں، میرے اندر تو دل بھی ہے، دل میں علی ہے، دھڑکن میں علی ہے۔ یا نبی اللہ جب یہ کنواں برداشت نہ کر سکا تو سلمان کیسے بنا؟ صلوات ہے محمد آل محمد۔ میں تو پھر بھی ولایت علی دل میں رکھنے والا ہوں، مجھ سے کیسے برداشت ہو جائے گا؟ خدا کی قسم مولا فرماتا ہے اگر تم میری ایک حدیث پر بھی عمل کرو تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم نے مقصد اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے مقصد امیر المومنین کو سمجھا ہی نہیں۔ علی جو کائنات میں زندگی گزارنے آئے تھے نا، یہ علی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ علی زندگی گزار کے ہمیں بتا ہی رہے تھے کہ دنیا والوں یاد رکھنا کہ کائنات میں زندگی جی کیسے جاتی ہے، زندگی بسر کیسے کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو ولایت علی پر ڈھال لو، جیسے علی چاہتے ہیں ایسے بن جاؤ۔ خدا کی قسم ہماری مہر مجلس میں یہی فکرہ کہتا ہوں، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دنیا تمہیں دیکھ کے کہے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ بس عزیزان محترم یاد رکھیے، ایام اعزا کے دن قریب سے قریب تک ہوتے چلے گئے۔ محرم آیا گزر گیا، سفر آیا گزر گیا، ربیع الاول آئی اب گزرنے والی ہے، کل 7 ربیع الاول آ جائے گی، پرسوں کو 8 ربیع الاول آ جائے گی اور ہمارا حسین ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ پڑھ لینا بڑا آسان ہے، سن لینا بھی بڑا آسان ہے، مگر خدا کی قسم کبھی آپ نے سوچا کہ جب حسین رخصت ہوتے ہیں تو عزاداروں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب ہمارے گھر میں کوئی ہمارا عزیز آتا ہے نا تو ہمارے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کچھ دن اور رک جائے، کچھ دن اور رک جائے۔ لو عزاداروں، حسین ہم سے رخصت ہو گئے مگر ہم حق کے گریہ ادا نہ کر پائے۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ الوداع مولا، مولا ہم رونے کا حق ادا نہ کر پائے
بی بی زہرا ہمیں معاف کرنا، ہم ایسے تو نہ رو سکیں کہ جیسے آپ چاہتی تھی، لیکن بی بی جتنا بھی روئے ہیں ہمارے رونے کو قبول فرمانا، بی بی جتنا بھی گریہ کیا ہے ہمارے گریہ کو قبول فرمانا، بی بی جتنا بھی ماتم کیا ہے ہمارے ماتم کو قبول فرمانا۔ نوجوانوں کوشش کرنا کہ دعا کرنا ہر نماز کے بعد کہ پروردگار ہمیں اتنی زندگی اور دینا کہ اگلے سال پھر ہم حسین کا فرش ازا بچھائے، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں حسین کے عزاداروں میں ہمارا شمار فرمانا۔ عزادارہ میں نظروں کربلا یاد رکھیے، جانتے تم تو رو لیتے ہو حسین کے نام پر، مگر جب سید سجاد سی یزید نے کہا تھا نا سجاد میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو سب سے پہلا فقرہ زینب کا یہ تھا بیٹا سجاد اس سے کہہ دے کہ ایک کمرہ خالی کرے، اس لیے کہ جب سے میرے بھائی کو قتل کیا ہے وہ کھل کے ماتم نہ کر سکی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ نوجوانوں نہ رونا آئے تو سر نیچے کر لیجئے گا، اس لیے کہ کوئی خطیب کسی کو نہیں رلاتا، تصور شرط ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ جب آزاد کر دیا گیا ہے نا اہل حرم کو، اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ان کے سر آنے لگے، اور ہر سر آیا، پہلے عباس کا سر، قاسم کا سر، پھر علی اکبر کا سر، ہر بیوی نے ماتم کیا، لیکن میں نے مقتل میں یہی پڑھا ہے کہ جب عباس کا سر آیا ہے نا تو ساری بیویوں نے اپنے وارثوں کے سر کو چھوڑا اور عباس کے سر کے قریب آئی، خاموش ہو کے کھڑی ہو گئی، کوئی رو کے کہتی تھی عباس ہمیں تماچے مارے گئے، کوئی رو کے کہتی تھی عباس ہماری چادریں چھین لی گئی، کوئی رو کے کہتی تھی عباس دیکھ ہمارے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب سب بیویاں ماتم کر چکی تو آپ کا مولا سجاد قریب آیا، پھوپھی اماں آپ نے ماتم کر لیا؟ ہاں میرے بیٹا۔ اماں نباب آپ نے ماتم کر لیا؟ ہاں میرے لال۔ لاؤ سجاد کو دے دو۔ اب سجاد اپنے چچا کا ماتم کرنا چاہتا۔ سب بیویوں نے سمجھا کہ شاید سجاد اپنے پشت کے نشان دکھائیں گے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ سجاد نے مولا عباس سے کچھ نہیں کہا، بس اپنے چچا کے سر کو سینے سے لگایا۔ ارے قید خانے میں ایک چھوٹی سی قبر پہ آئے اور سجاد نے مولا عباس کے سر کو قبر سکینہ پہ رکھا اور تڑپ کے ایک فکرہ کہا، سکینہ روز چچا کو یاد کرتی تھی، لے بہن آج تیرا چچا آ گیا۔ قبر سکینہ لرزنے لگی۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، جب یہ قافلہ لٹ کے مدینے آیا ہے نا، اب میں مسائل پڑھنے لگا ہوں، نہ رونا ہے تو سر نیچے کرنا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، مولا سجاد نے بشیر سے کہا بشیر ہمارے آنے کی خبر کر دے، بشیر مدینے میں اعلان کر دے کہ حسین کا قافلہ آ گیا۔ بشیر ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوا مدینے کی گلیوں سے گزرا، اے مدینے والوں یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے۔ اور یہ آواز محلہ بنی ہاشم میں پہنچی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بی بی اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، ارے بشیر کیا وقت ہے، میرا حسین مارا گیا۔ ہاں بی بی جانتے یہ بی بی کون تھی؟ اس کا نام ام البنین تھا۔ جیسے ہی بشیر نے کہا حسین مارے گئے، کہ بشیر یہ کیسی بات کرتا ہے، میرے عباس کے ہوتے ہوئے میرا حسین نہیں مر سکتا۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا نہیں بی بی تیرا حسین مارا گیا، بس اتنا